نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج افسردہ دل کے ساتھ اور ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام، وادی نعت کے بے لوث اور بے ریا مخلص مکین جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے۔ فضا سوگوار ہے، ماحول پر افسردگی کی چادر تنی ہوئی ہے کہ عالم اسلام ایک سچے سچے کھرے عاشق رسول، مخلص بے ریا بے لوث نعت خان سے محروم ہو گیا۔ خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ چکوال کی دھرتی کا وہ سپوت جس کے سینے میں اول روز سے اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، احترام اور عشق ودیت فرما رکھا تھا، راسخ کر رکھا تھا۔ الحمدللہ وہ ایک باعمل ثناخان رسول تھے، دینی علوم پر دسترس رکھنے والے وہ نعت خان تھے، فن نعت سے کما حق کو آگاہی رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے جو انہیں لحن داؤدی عطا فرما رکھا تھا اس کا بہترین استعمال کیا حضور کی ثناخانی کے اندر، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور سب سے مین اور بنیادی جو ان کا ایک وصف تھا کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیشہ عجز انکساری کے ساتھ ادب اور احترام کا پیکر بن کر، ادب کے اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان فرماتے تھے۔ ریکارڈ گواہ ہے، ہم نے کبھی محفل نعت کے اسٹیج پر، کسی روحانی اجتماع، کسی دینی پروگرامز کے اندر ان کو ہم نے اسٹیج پر اچھل کود کرتے ہوئے بے ڈھنگی سے گستاخانہ، تضحیک امیز، توہین امیز لہجے میں سوکیانہ اور بازاری اور عامیانہ انداز کے ساتھ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے۔
جس طرح آج ایک مروجہ کلچر بن چکا ہے کہ جب تک محفل نعت کے سٹیج پر ہم بے ڈھنگا انداز نہیں اپنائیں گے، چیخیں گے نہیں، دھاڑیں گے نہیں، اچھل کود نہیں کریں گے، ڈرامہ بازیاں نہیں کریں گے، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کو ذلیل نہیں کریں گے، ان کو نچوائیں گے نہیں، ان کی تذلیل اور توثیق نہیں کریں گے، ان کی جیبوں سے ان کے جذبات کو ابھار کر ان کے جذبات جو روحانی اور نورانی طور پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں ان کو ابھار کر اور پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کی جیبوں سے جب تک نوٹ نہ نکلوا لے اس وقت تک نعت خان جو بازاری ہوتا ہے، جو مداری ہوتا ہے، اس کو آرام ہی نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری نعت مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک میں کوئی بازاری، کوئی عامیانہ، سوکیانہ، گھٹیا کلام جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، اور پھر اسی سٹیج پہ اچھل کود، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کبھی اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، جو پیسوں کی برسات زیادہ کر رہا ہے، پیسے زیادہ نچھاور کر رہا ہے، اسی کی طرف توجہ، اسی کا نام، اسی کی طرف رغبت۔ لیکن خالد حسنین خالد اس بازاری، مکاری، سوکیانہ اور عامیانہ، تضحیک امیز، توہین امیز اور اس حرص اور ہوس اور لالچ کے جھلستے صحرا کے اندر خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ ایک آب زلال کی حیثیت رکھتے تھے، ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی حیثیت رکھتے تھے، اور لوگ پھر ان کا دل سے ادب کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کو، بڑے بڑے جنون ایک نمبر پیروں کو میں نے دیکھا ہے ان کا ادب کرتے ہوئے، علماء کو میں نے دیکھا، اور جس طرح وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور چکوال کی تاریخ پر سب سے بڑا جنازہ وہاں کے مکینوں کی زبان سے یہ ہمیں سننے کو ملا کہ چکوال کی تاریخ میں آج تک بڑی بڑی ہستیاں وہاں سے رخصت ہوئیں، لیکن اتنا بڑا جنازہ اور جنازے میں شریک ہر آنکھ اشک بار تھی کہ جیسے ان کا قریبی عزیز، قریبی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہو، پھر اس پہ وہ جناب اشک بار آنکھوں سے اپنے بھائی کو رخصت کر رہے تھے، افسردہ تھے، ہر ایک شخص افسردہ تھا۔ علماء تشریف لائے وہ بھی افسردہ تھے، ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے وہ بھی رنجیدہ تھے، افسردہ تھے، اظہار غم کر رہے تھے، اظہار افسوس کر رہے تھے اہل خانہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور جو اس کا نماز جنازہ ہوا وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ واقعتاً خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ ایک سچے سچے کھرے ثناخان مصطفیٰ تھے، حضور کی ثناخانی کرتے تھے، محبت کے ساتھ کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے کرتے تھے، اور انہیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، نوٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کا دھیان نوٹوں کی طرف تو تھا ہی نہیں۔ جب وہ حضور کی نعت پڑھتے، آنکھ بند کرتے، تو ان کا جو دھیان ہوتا تھا، ان کا تخیل اور تصور جو ہوتا تھا وہ گنبد خضرا کے مکین کی طرف چلا جاتا تھا، تو پھر ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہوتے تھے نعت کی صورت میں، جب وہ زبان سے باہر نکلتے تو وہ سامنے سننے والوں پر ایک اچھا اثر ڈالتے تھے، ان میں روحانیت ہوتی تھی، نورانیت ہوتی تھی، چس ہوتی تھی، رس ہوتی تھی، ایک لگن ہوتی تھی، ایک ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو محفل نعت ہو رہی ہے یہ کسی گلی کوچے یا مسجد چوک چوراہے یا گراؤنڈ میں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ محفل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی کے صحن میں یا پھر
روضہ رسول کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ہو رہی ہے، اس کی برکت نصیب ہوتی تھی سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی۔ یعنی وہ ایسے مرد کلندر تھے، الحمدللہ انہوں نے وہ جو نعت خوانی سے وہ جو ہدایہ اور تحائف وصول ہوتے تھے یا نذرانہ وصول ہوتا تھا، یعنی بن مانگے لوگ انہیں دیتے تھے، ان کی توقع سے بھی زیادہ الحمدللہ ان کو لوگ محبتوں سے نوازتے تھے۔ تو ریکارڈ گواہ ہے، چکوال کی سرزمین پر انہوں نے وہ نعت خوانی سے حاصل ہونے والا جو پیسہ تھا انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ نہیں صرف کیا، روزانہ اپنے چہرے کی بناوٹ اور سجاوٹ پہ نہیں خرچ کیا، بنگلاز بنانے پہ خرچ نہیں کیا، گاڑی کا ماڈل بنانے پہ خرچ نہیں کیا، عیاشیوں پہ خرچ نہیں کیا، فحاشی پہ خرچ نہیں کیا، بدماشی پہ خرچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، دینداروں سے محبت کرنے والوں تھے۔ اللہ نے ان کے ذہن کے دریچوں میں اور سوچوں کے روزنوں میں یہ سوچ پیدا کر دی تھی کہ یہ جتنا پیسہ ہے، یہ جتنا مال ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو انہوں نے الحمدللہ باقاعدہ چکوال شہر میں ایک عظیم الشان ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ غریب طلباء کی انہوں نے یہ مدد کا سلسلہ یہ جاری رکھا ہوا تھا، اور بعض اوقات تو خود ان کے ساتھ مل کر کھانا تیار کرتے، ان کو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو جو دین کے طالب علم ہوتے تھے ان کو کھلاتے تھے، اور نماز کی پابندی کرتے تھے۔ یہ ہم نے سنا بھی ہے اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ آج کل تو بہت سارے نعت خوانوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ساڈے کولو 2 کم نہیں ہوندے، یا تے نمازاں پڑھا لو یا پھر نعتاں پڑھا لو۔ یہ ہم نے سنا ہے۔ ایک بہت بڑا نعت خوان ہے، نام نہاد نعت خوان، جو تازہ کلین شیو کر کے جناب ہر روز جناب کسی نہ کسی سٹیج پہ نظر آتا ہے۔ تو اس کا یہ بڑا جناب ایک مشہور جملہ ہے، اور مفتی محمد خان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ جوہر ٹاؤن والے، بہت بڑے مفتی اعظم، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ہم باہر گئے برطانیہ میں، UK میں، وہاں انٹرنیشنل کانفرنس تھی، تو میں کارواں کا امیر تھا پاکستان کی طرف سے، تو اس میں 1-2 نعت خوان بھی تھے، کچھ اور علماء بھی تھے۔ تو کانفرنس سے فراغت کے بعد جب ہم نے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے گئے تو نماز فجر کا وقت ہوا، تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی ایز امیر، میں نے نعت خوان کو جگایا جاتے ہوئے وضو کرنے کے لیے کہ بھئی اٹھے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو وضو کر کے میں واپس آیا تو پھر وہی سو رہے تھے، پھر میں نے اٹھایا جگایا، پھر آ کر کے پھر سو گئے۔ پھر جب میں کمرے سے تیاری کر کے اپنا جائے نماز کی طرف، جہاں ہال میں نماز کا اہتمام تھا با جماعت، میں وہاں جانے لگا تو میں نے کہا لاسٹ ٹائم دیکھوں سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو پھر دیکھا کہ وہ سو رہا تھا، میں نے جا کے پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ جب جگایا میں نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اٹھیں۔ تو وہ غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے مفتی صاحب اے 2 کام ساڈے کول نہیں ہوندے، یا ساڈے کول نعتاں پڑھوا لیا کرو یا پھر نمازاں پڑھا لیا کرو۔ یہ قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنے۔ اب آپ اندازہ کریں، اسی نعت خوان پہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں، یعنی سنت کا وہ تارک، شریعت کا باغی وہ نعت خوان، اور اپنے آپ کو جناب وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے حوالے سے جناب وہ اپنے آپ کو مشہور اور معروف کرواتے ہیں۔ تو خدارا ایسے نعت خوانوں پر بھی اپنا روپیہ اور اپنا پیسہ مت ضائع کیجئے۔ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو دینی مدارس کی طرف میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان کا رخ موڑیے، دینی مدارس کے طلباء کی کفالت کیجئے، ان کی ضروریات کو پورا کیجئے، اپنے مسجد محلے کے امام کی خدمت کیجئے، تاکہ دین کی خدمت کا ہمیں صحیح معنوں میں اجر بھی ملے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہمیں نصیب ہو۔ تو خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، سنا ہے کہ نماز تہجد بھی ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کرتے تھے۔ تو پھر کیوں نہ
मखलूक खुदा उनसे मोहब्बत करती, उनसे प्यार करती। आज हर जगह हर महफिल में उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तहरीक इस्लाह महाफिल नात पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह शहर शहर गांव गांव हमने भी इसाले सवाब की महाफिल का एहतमाम किया है, ताकि उनके लिए फातिहा खानी की जा सके, दुआए मगफरत की जा सके। और वो सच्चे नात खान थे, वो सच्चे नात खान थे और सच्चे आशिक रसूल थे, बेलौस थे, बेरिया थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौम को, उम्मत को ऐसे ऐसे नात खान, ऐसे सना खान अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, ताकि महाफिल नात में जो खुराफात दर आई हैं, पैदा हो चुकी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को, कौम को, दीन को, इस्लाम को, हमारी महफिल को अल्लाह पाक ऐसे बाजारी, अयारी, मकारी, सूकियाना और आमियाना अंदाज से पढ़ने वाले नात खानों से अल्लाह पाक हमारी इन पाकीज़ा महफिल को महफूज व मामून रखे। हम भी दुआ करते हैं, आप भी सामीन और नाजरीन दुआ करें, कोशिश करें अपने गली मोहल्लों में अगर महफिल नात का इनेकाद करना है तो खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह जैसे नेक, मुत्तकी, परहेजगार, पढ़े लिखे जो नात के फन से आगाह भी हों, हुजूर की बारगाह के हवाले से अदब और एहतराम का भी उन्हें पता हो कि ये कितनी बड़ी बारगाह है, बजाय हम ये उछल कूद करने वाले, ये ड्रामाबाज, ये मकार, ये आयार किस्म के, ये शातरबाज, ये हिर्स और हवस के जनाब रसिया, लालची किस्म के जो सना खान आजकल हमारे अंदर पैदा हो चुके हैं और बिलखुसूस जो राफजियत फैला रहे हैं, ऐसे सना खानों से हमें बचना होगा। अपने स्टेजेस को, अपनी महफिल को पाक करना होगा और इसके खिलाफ अमली तौर पर हमें अब मैदान अमल में निकलना होगा, ताकि सच्चे सुच्चे खरे लोगों की जनाब जुबान से हुजूर की सनाखानी का सुनने का शर्फ अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। और इखलास से नीयत के साथ ऐसे बहुत सारे सना खान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद हैं, जो इखलास के साथ, जो मोहब्बत के साथ, जो प्यार के साथ और बेलौस तरीके से, बेरिया अंदाज के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक अजीम सना खान, वादी नाद के बेलौस मकीम जनाब खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके पसमानदगान और लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। और उनकी जो बेवा हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सब्र अता फरमाए और उनके जो बच्चियां हैं अल्लाह पाक उनके नेक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उन पर अपनी आफियत और रहमत का साया उन्हें नसीब फरमाए। और वो जो दारुल उलूम की बुनियाद रख के गए हैं, अल्लाह पाक गैब से उस मदरसा और उस दारुल उलूम के भी जनाब उनको वसाइल मुहैया फरमाए गैब के खजानों से। ये जो पौधा लगा के गए हैं अल्लाह पाक इसको तवाना और तनावर करे और ये कदावर हो जनाब, और उम्मत मुस्लिमा के जवान यहाँ से फैज़ याब हों, उस दारुल उलूम की ठंडी मीठी रूहानी फिक्री नजरियाती छाँव से वो एक कदावर दरख्त की हैसियत इख्तियार करे और उसकी शाखें पूरे पूरे मुल्क में फैलें, ताकि ये भी सदका जारिया होगा। खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह ने जो पौधा लगाया, ये सारा जो सवाब होगा उन्हीं के खाते में जमा होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में हम ये भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक दीगर सना खान मुस्तफ़ा को भी, ये बहुत बड़ा मुकद्दस यार ये पेशा है, ये शोबा है कि हुजूर की सना खानी करना, ये बहुत बड़ा अजीम काम है, लेकिन हमने आज इस अजीम काम को गवैयों और मरासियों के हाथों में दे दिया है। तो वो जो जिसका जी आता है जनाब, वो जनाब बस वो बेढंगी गुफ्तगू, बेढंगी नाते, जिनके कलाम का पता ही नहीं होता कि ये हुजूर के शजान शान है भी नहीं। तो सना खान मुस्तफ़ा से भी गुजारिश करना चाहता हूं, अपने रवैये बदलें, अपना तर्ज बदलें, अपना अंदाज बदलें। अगर कोई कलाम लिखते हैं या कहीं देखते हैं तो किसी मुस्तनद आलिम दीन मुफ्ती साहब से जाके उसकी तस्हीह करा लें कि कहीं गुस्ताखी का पहलू तो नहीं है, कहीं तौहीन का पहलू तो नहीं है, कहीं किसी कलाम के किसी जनाब मिसरे में या शेर में कोई नक्स तो नहीं है, फॉल्ट नहीं है जो हुजूर के शयान शान ना हो। उसको दुरुस्त फरमा कर और फिर खूबसूरत लहन के साथ
خوبصورت ادائیگی کے ساتھ وہ اگر پڑھیں تو پھر چس بھی ہوگی اور رس بھی ہوگی۔ اللہ پاک خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار ان کو حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں محفل نعت کریں تو ایسے لوگوں کو مدعو کریں اور علماء کو زیادہ تر ہم مدعو کریں، ان کو دعوت دیں تاکہ ان کی خوبصورت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کا ادراک تاکہ ہم ان سے حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس قوم کو، عالم اسلام کو جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ان جیسے جتنے بھی ثنا خان ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے، اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ چلتے چلتے عرض کرتا چلوں کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی آپ پریس کیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی آنے والی ہر روز آپ کو فکری، نظریاتی، روحانی، علمی، عملی ویڈیوز جو ہے بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو ایسی جو ہے نا چیزیں اور ایسے پلیٹ فارم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔